اسی طرح آپ ایک دن بازار دے اندر جا رہے ہیں تو ویکھیا کہ ایک شخص شراب دے مٹکے پکڑے ہوئے نے تے لے کے جا رہے، تو آپ نے وہ مٹکے گرا دیتے، مٹکے ٹوٹ گئے، شراب زمین تے بکھر گئی، ضائع ہو گئی۔ انہوں بڑا غصہ چڑھیا، کہنے لگا کہ تسا میری شراب گرا دیتی، تسی جان دے نہیں میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں بادشاہ دا وزیر ہاں، وقت دے بادشاہ دی شراب تسا گرا دیتی ہے، لہذا ایدی تو انہوں سزا ملے گی۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے والد صاحب نے فرمایا کہ جا جیڑی سزا دلوانی ہے دلوا دے۔ خیر وہ چلا گیا، جا کے بادشاہ وقت نو کہنے لگا کہ تو آڑے شراب دے مٹکے میں لے کے آ رہا سا، راستے دے اندر ابو موسیٰ منو ملے نے اور انہاں سارے تو آڑے شراب دے مٹکے گرا کے شراب ضائع کر چڑیے، اور میں انہوں نے دسیا ہے کہ میں بادشاہ دا وزیر ہاں، تسائے شراب کیوں گرائی ہے بادشاہ دی؟ تے انہوں دے چہرے تے کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں آئی۔ بادشاہ سلامت انہوں تہاڈا بھی ریاض نہیں کیتا، کوئی تہاڈی رعایت نہیں کیتی۔ اب وہ مینوں کہہ لگے نے جا تیرے بادشاہ کو جو ہوندا ہے کر لے، جو تیرے کو ہوندا ہے کر لے، میں جو کرنا سی کر دیتا ہے۔ اے بادشاہ سلامت اس نے اس طرح دے دو چار گلاں نے پلیوں میں ڈال کے تے بادشاہ نو بڑکایا کہ بادشاہ جڑا ہے ابو موسیٰ دے خلاف ہو جائے۔ حضرات وقار جدو اس نے سنیا کہ ابو موسیٰ میرے خلاف اس طرح دے کام پیا کردا ہے، اس نے کہا کہ فوری طور تے ابو موسیٰ نو بلا کے میرے دربار دے اندر پیش کیتا ہے۔ جدو غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے والد محترم آپ بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے تے کہنے لگے کہ تسی کون ہو؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم فرماندے نے کہ میں محتسب ہوں، یعنی احتساب کرنے والا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تانوں اے منصب کس نے دیتا ہے کہ تسی لوگاں دا احتساب کرو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس رب نے تینوں اے بادشاہ دا منصب عطا فرمایا ہے اسے رب نے منوں اے احتساب کرن دا منصب عطا فرمایا کہ میں لوگاں نوں گناہاں تو بچا کے نیکی دی طرف مائل کرن دی کوشش کرا، اے میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ حضرات وقار جدو بادشاہ نے اے الفاظ سنے تو غوث اعظم دے والد محترم دے الفاظ دا او دے دل تے اتنا اثر ہویا کہ اپنا تخت چھوڑ کے تے غوث پاک دے والد محترم دی بارگاہ دے اندر التحیات دی شکل دے اندر بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میرے کو معافی ہو گئی، واقعی جس رب نے مینوں بادشاہت عطا فرمائی ہے اسے بادشاہ نے تو انوے عظمت مقام عطا فرمایا۔ اور کہنے لگا کہ اے ابو موسیٰ آج تو بعد میں سرکاری طور تے تو انو اپنی عدالت دا چیف جسٹس مقرر کرنا وا، آج تو بعد جتنے بھی فیصلے نے عدالت دے اندر تسی انہوں نے فیصلے کریا کرو گے جتنے بھی کیس ہوں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ منو کسے دنیا دار دی سرکاری حکومت دے عہدے دی طلب نہیں، جو میرے رب نے منو عہدہ عطا فرمایا ہے کائنات دے اندر اس نال دا عہدہ کوئی نہیں، لہذا میں کدے بھی سرکاری عہدے تے نہیں باواں گا، میں بلکہ اپنے رب اللہ تبارک و تعالی دی عطا کردہ جیڑی ڈیوٹی ہے اس نو اپنے سر انجام دیندہ ہی رہا۔ حضرات وقار اس واسطے آپ نو جنگی دوست آکھیا جاندہ ہے کہ آپ بادشاہ دے سامنے بھی حق بات کہن تو نہیں گھبرائے، بلکہ بادشاہ نو بھی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر جھکن دی، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار دی تبلیغ کر دے ہوئے نظر آ رہے نے۔ حضرات وقار جدو باپ اس طرح دا ہوئے گا پھر اللہ تبارک و تعالی بیٹے بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عطا فرمائے۔